على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ مبارک عید کا موقع عطا فرمایا اور ہم سب کو اس کے اندر یہاں جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دھوپ کی شدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بہت ہی اختصار سے کام لیا جائے، اسے کہ دھوپ کی شدت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو قربانیوں کے سلسلے میں بھی کام کرنا ہے۔ بہرحال جو حضرات بیٹھ سکتے ہیں وہ قریب ہو کر جمع ہو کر بیٹھ جائیں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے اور اضحیٰ کے معنی قربانی کے آتے ہیں۔ یہ قربانی کی عید ہے جس کے اندر ہم سب کے سب جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، جن کو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا عطا فرمائی ہے، ان سب کو کچھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کا موقع اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ قربانی بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو جس سے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، چاہے اس کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو حضرات مالدار ہیں، جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، وہ قربانی ضرور کریں۔ اگر اب تک نیت نہ کی ہو تو اب جانے کے بعد نیت کر لیں۔ اللہ نے 3 دن موقع دیا ہے کہ آج بھی کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں۔ 3 دن تک کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اگر کسی نے ارادہ نہ کیا ہو تو اب بھی ارادہ کر سکتا ہے۔ ایک تو قربانی واجب ہے جو ہر اس آدمی کے اوپر ہے جس کے پاس مال ہو، جیسے کہ ابھی عرض کیا ہے۔ اگر مال موجود نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس کے پیش نظر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں منع کچھ نہیں ہے۔ واجب صرف اسی آدمی کے اوپر ہے جس کے اوپر صدق فطر واجب ہوا تھا اور اس نے صدق فطر رمضان کے اندر ادا کیا تھا۔ بہرحال یہ موقع ہے، عید کا موقع، جس کے اندر قربانیاں کی جاتی ہیں۔ قربانی بہت اہم ترین عبادت ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر ہر نبی کے دور کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں جانوروں کو ذبح کرنے کا سلسلہ جاری ہوا، اور اس سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ جن لوگوں کو قربانی کرنا ہوتا تھا وہ قربان گاہ پر لے جا کر اپنی قربانی کا جانور رکھ دیتے تھے، اور جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی تھی آگ آسمان سے آتی اور اس کے جانور کو جلا کے چلی جاتی۔ جلا کے جانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس آدمی کی قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، منظور ہو گئی، اور جس کی قربانی کا جانور پڑا رہا اور اس کو آگ نے نہیں جلایا تو یہ سمجھا جاتا تھا، نبیوں کی تعلیم تھی کہ اس آدمی کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جو بہت سارے پیغمبروں کے باپ ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سلسلہ انہی سے قائم ہے، اور ان کے خاندان کے اندر ہزاروں ہزار پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا تھا۔ ان کے بیٹے اسماعیل، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر ایک لمبا سلسلہ ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا آگے تک چلا گیا ہے، اور ہزاروں ہزار پیغمبر ان کے خاندان کے اندر اللہ نے پیدا فرمائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام 80 برس کے ہو گئے اور ایک روایت کے مطابق 120 برس کے ہو گئے، تب تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ بچہ ہونا چاہیے۔ بچوں کی خواہش تو ہر باپ کو ہوتی ہے۔
لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ سے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے کے عالم میں ان کو ایک بچہ دیا گیا اور اس بچے کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ وہی اسماعیل ہیں جن کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ بچہ بڑھاپے میں پیدا ہوا اور جب وہ پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر کہ آپ اپنے اس لخت جگر بیٹے کو اور ان کی ماں یعنی اپنی زوج مطہرہ کو، ان دونوں کو لے جا کر ایک جنگل میں چھوڑ دینا جہاں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کا فرشتہ آتا ہے، براق لے کر آتا ہے، اس کے اوپر حضرت ابراہیم کو سوار ہونے کا حکم دیتا ہے، ان کے بچے کو بھی اور ان کی بیوی کو بھی سوار کرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کا فرشتہ جبریل براق پر ان کو سوار کرا کر لے کر چلتا ہے۔ ایک ایک علاقے سے، ایک ایک ملک سے، ملک در ملک، شہر در شہر، گاؤں در گاؤں، چلتے 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 چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ہر جگہ پوچھتے ہیں یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں ٹھہرنا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ابھی نہیں، آگے جانا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادیوں میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں نہ کوئی دانہ ہے، نہ کوئی کھانا ہے، جہاں نہ کوئی پانی کا قطرہ ہے، بالکل بے آب و گیاہ میدان ہے، پہاڑ در پہاڑ، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں پر مشتمل ایسی جگہ پر لے جا کر اللہ کا فرشتہ حکم دیتا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں اترنے کا حکم دیا، یہاں اپنی بیوی بچوں کو اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اترتے ہیں، بیوی بچوں کو اتارتے ہیں۔ وہ کعبے کی جگہ جو آج جہاں کعبہ ہے ذرا ابھری ہوئی تھی، وہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا موجود نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں آتا تھا، کوئی قافلے کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال وہاں اتارنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم نے بیوی بچوں کو اتارا اور ان کے ساتھ کچھ ساز و سامان دے دیا، کھانے کا پینے کا، مشکیزے میں پانی تھا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دی، اور اس کے بعد میں واپس ہونے لگے تو ان کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم آپ ہم کو یہاں بے آب و گیا جنگل میں کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ پوچھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا شاید اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑ کر میں تم کو جاؤں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ مبارک جملے نکلتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے اور آپ نے بتایا، اور وہ بخاری شریف جیسی عظیم کتاب کے اندر آج بھی موجود ہے کہ حضرت حاجرہ نے اس وقت میں کہا تھا اگر آپ اللہ کے حکم سے ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اذن لا یضیعنا، پھر تو ہمارا رب ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، ہماری حفاظت کرے گا، ہماری ہر چیز کی جو ہے ذمہ داری اس کے اوپر ہے، وہ ہمیں کھلائے گا، وہ ہمیں پلائے گا۔ آپ اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لے جائیں۔ حضرت ابراہیم واپس آتے آتے دعا کرتے ہوئے آتے ہیں، اللہم رب جعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو ہر قسم کے میوے اور پھل اور ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں کھلائیے۔ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اشارہ تھا آج یہ ایسا بے آب و گیا جنگل ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ اسے بہت بڑا شہر بنائیں گے، دنیا کے عظیم الشان شہروں میں اس کا شمار ہوگا، جیسے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کیسے نامور شہروں میں اس کا نام ہے، ساری دنیا کے اندر اس کا نام ہے، اور ساری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ وہ زمانہ تو وہ تھا کہ کوئی قافلے کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، آج تو وہ حال ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کے تمام ملکوں سے وہاں پر لوگ آتے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے۔ یہاں پر حضرت حاجرہ اپنے بچے کے ساتھ رہنے لگی، کھانا جو تھا وہ کھاتی تھی، پانی پی لیتی تھی، جو دودھ چھاتیوں میں آتا تھا وہ بچے کو پلاتی اور گزران کرتی رہتی۔ چند دنوں کے بعد وہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور فقر و فاقہ شروع ہو گیا، اور فقر و فاقے کی وجہ سے چھاتیوں میں آنے والا دودھ بھی بند ہو گیا۔
بچے کو کیا کھلائیں، بچے کو کیا پلائیں، چھاتیوں کا دودھ بھی نہیں ہے، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، دور دور تک بھی کوئی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام اس موقع پر جب بچہ بلکتا اور بچہ پریشان ہوتا تو حضرت حاجر علیہ السلام وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھ کر یہ دیکھنے کی کوشش کرتی تھی کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے تو اس سے میں پانی مانگ لوں۔ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی اور کبھی مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی۔ حضرت حاجرہ کا یہ عمل صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر چڑھنے کا، اترنے کا، بیچ میں زور زور سے چلنے کا اللہ کو اتنا پسند آیا۔ کسی حاجی کا حج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ صفا اور مروہ کی پہاڑی پہ وہ چڑھ کے نہیں اترتا، اور کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ اللہ کو پسند آ گیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد چڑھتے اترتے ایک دفعہ آ کر دیکھتی ہیں تو بچے کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نظر آتا ہے۔ بچے کو اٹھاتی ہے، یہ وہی چشمہ ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں، زمزم کا کنواں اللہ نے ان کی جو ہے ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا فرما دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت حاجر علیہ السلام رہنے لگی، کھانے پینے لگی، اور پھر قافلے آنے لگے اور پھر وہاں رہنے لگے، آبادی بڑھنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں کبھی کبھی آتے تھے جاتے تھے، سلسلہ جاری ہوا یہاں تک کہ بچہ جب 12 سال یا 13 سال، بعض روایتوں کے مطابق 10 سال کا ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت میں اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کو 8ویں ذی الحجہ کی رات خواب نظر آتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا یہ ان کو خواب کے اندر کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کے نام پر۔ خواب دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پھر 100 جانور یعنی اونٹوں کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن 9ویں ذی الحجہ کو بھی خواب نظر آتا ہے۔ دوسرے دن بھی اٹھ کر 9 ذی الحجہ کی صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 جانور اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن تیسری رات بھی خواب نظر آتا ہے 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں ذی الحجہ آج ہے، آج کی رات بھی وہ خواب دیکھتے ہیں، وہی حکم ان کو دیا جاتا ہے کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، اللہ کا حکم بنفس نفیس بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ لہذا تیاری کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، بچے کو تیار کراتے ہیں اور ایک چھری تیز کر کے لے لیتے ہیں اور مینا کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آ کر حضرت اسماعیل کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی دونوں حضرات وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں، وہی کنکریوں کے مارنے کا عمل ہے جس کو آج جمرات کہتے ہیں، اور وہاں پر حاجی جاتا ہے اور کنکریاں مار کے آتا ہے، وہ وہی جگہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ ذرا آگے بڑھنے کے بعد ایک جگہ پر جا کر بیٹے سے بتایا، قرآن کہتا ہے انی اصبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائے گے۔ بیٹا بھی وہ باپ کا بیٹا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی تربیت ان کو کیے تھے وہی خصوصیات و کمالات ان کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیاری کا مظاہرہ کیا اور باپ سے کہا کہ ابا جی ایسا کیجئے کہ چھری کو تیز کر لیجئے اور میرا ایک کرتا اٹھا کر رکھ لیجئے، جب مجھے آپ ذبح کر کے گھر جائیں میری ماں کے ہاتھ میں اس کو دے دینا، تاکہ وہ جب مجھے یاد کریں تو میرے اس کپڑے کو دیکھ کر ان کو سکون مل جائے۔ اور ایک کام یہ کرنا کہ مجھے الٹا لٹانا، اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور میں آپ کو دیکھوں اور یہ باپ اور بیٹے کی محبت آپس میں غالب آئے اور اللہ کے حکم کو پیچھا کر ڈالے۔ لہٰذا آپ پٹی باندھ لیں، مجھے الٹا سلا دے۔ پوری تیاری ہو گئی، اس کے بعد چھری کو تیز کیا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنے بیٹے کی گردن پر اللہ کے حکم کے مطابق چلانے لگے، پوری شدت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ، جیسا ہونا چاہیے ویسے انہوں نے چلانے کی کوشش کی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی، وہ چھری جو روزانہ ہر چیز کو کاٹا کرتی تھی آج ابراہیم کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کے بیٹے کے گلے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بار بار چلایا، لیکن جب بار بار چلانے کے باوجود چھری چل نہیں رہی تھی اور کاٹ نہیں رہی تھی تو ان کو بڑا غصہ آیا۔ یہ غصہ اللہ کے لیے غصہ تھا۔ انہوں نے چھری کو زور سے پھینکا اور پھینکتے ہوئے کہا، اے چھری، روزانہ تو میرے حکم پر کام کرتی ہے، آج کیا بات ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں تجھے چلاتا ہوں تو تو کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ نے زبان دے دی چھری کو، اور اللہ نے چھری کو زبان دی تو چھری کہنے لگی، اے ابراہیم، ایک طرف آپ اللہ کے خلیل ہیں اور دوسری طرف رب جلیل ہے۔ رب جلیل کا حکم یہ ہے کہ میں نہ کاٹوں اور خلیل کا حکم یہ ہے کہ میں کاٹوں۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ کے حکم پر عمل کروں یا رب جلیل کے حکم پر؟ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں اللہ کا فرشتہ ایک دمبا جنت سے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم، آپ کی تو جو کچھ کیا آپ نے کیا، آپ نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، قرآن کے اندر آیا ہے کہ ہم نے اوپر سے آواز دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد دمبے کو لا کر ذبح کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اور مسلسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے قربانی کا وہ عظیم الشان واقعہ۔ یہ تو بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن میں نے آپ کو 10-15 منٹ کے اندر کچھ باتیں عرض کر دی۔ اس سے ہمیں اندازہ کرنا چاہیے اللہ کے ان بندوں نے اللہ کی محبت میں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ بیٹے کو بھی قربان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ تم جب جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جاؤ تو یہ سوچ کر چلانا چھری کہ میں اپنی جان کے اوپر چلا رہا ہوں، میں اپنے نفس کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ یہ نفس کے اوپر چھری چلانا ہے۔ ہم اپنے نفس کو ماریں، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع کریں۔ جو اللہ کہتے ہیں وہی ہم کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہوں۔ قربانی کا اصل مقصود یہی ہے، اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کر دینا، اپنی جان کو قربان، اپنے نفس کو قربان، اپنی اداؤں کو قربان، اپنے جذبات کو قربان، اپنی خواہشات کو قربان، اپنی شہوات کو قربان، اپنی ہر چیز کو قربان کر دیں اللہ کے لیے۔ اللہ نے کہا میں نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ یہ مزاج پیدا کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جب قربانی کرتے ہو تو قربانی کا گوشت و پوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں قربانی اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے لیے اس عید کو مبارک فرمائے، ہم سب کو اس مبارک موقع سے اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.